دوستو قربانی میں نہ کریں یہ 5 غلطیاں، یعنی وہ کون سی غلطیاں ہیں جو قربانی کرنے والوں کو نہ کرنا چاہیے، قربانی کرنے والوں کو کون سی کمیاں غلطیاں ہیں جو نہ کرنا چاہیے۔ دوستو آپ کو میں 5 ایسی غلطیاں بتاؤں گا کہ اگر ایسی غلطیاں ہم قربانی کرنے کی حالت میں کر دیں تو دوستو ہماری قربانی حقیقت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتی۔ تو اگر آپ بھی قربانی کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ شروع سے لے کے آخر تک بغیر اسکپ کیے ہوئے پورا ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں محمد پیر بخش حشمتی آپ تمامی ناظرین کا اپنے چینل میں استقبال کرتا ہوں، سواگت کرتا ہوں۔ دوستو آج میں 5 ایسی کمیاں بتانے والا ہوں جو قربانی کرنے والوں کے اندر یہ 5 غلطیاں نہ ہونی چاہیے۔ نمبر 1 دوستو، اگر بڑے جانور کی قربانی کر رہے ہیں، بڑے جانور کی قربانی میں کر رہے ہیں تو دوستو آپ جانتے ہیں کہ بڑے جانور میں 7 انسان شامل ہو سکتے ہیں، 7 آدمی بڑے جانور میں حصہ لے سکتے ہیں۔ دوستو مگر شرط یہ ہے، ضروری بات یہ ہے کہ جو 7 انسان قربانی میں شامل ہوتے ہیں اور انہی 7 میں سے ہم بھی شامل ہیں تو ہمیں یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ ہمارے ساتھ شامل ہونے والے تمام کے تمام انسان، تمام کے تمام مسلمان سنی صحیح العقیدہ ہیں یا نہیں۔ اگر سنی صحیح العقیدہ ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر ان 7 میں سے کوئی ایک شخص جو ہے بد مذہب جیسے وہابی، دیوبندی، تبلیغی جماعت ایسے بدعقیدہ کوئی ہے تو دوستو ایسی صورت میں اگر ایک شخص ہماری 7ویں قربانی میں شامل ہو گیا تو دوستو اس ایک انسان کے شامل ہونے کی وجہ سے یہ 6 انسان جو کہ اس کے ساتھ شامل ہیں، تمام لوگوں کی قربانیاں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مردود کر دی جاتی ہیں، یعنی قربانی قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ تو دوستو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے قربانی کے جو پارٹنر ہیں، قربانی کے جو حصے دار ہیں، یہ سب کے سب سنی صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بدعقیدہ نکل گیا تو ایسی صورت میں سب کی قربانی نہیں ہو سکتی، قبول نہیں ہوگی۔ دوستو دوسری چیز یہ ہے کہ قربانی کرنے والا قربانی جو کرے وہ اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرے، چونکہ جو کام بھی اللہ رب العزت کی خوشنودی کے بجائے جو ہے دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے یا اور کسی مقصد کے تحت کیا جاتا ہے تو اس کا کوئی اجر، کوئی ثواب نہیں ملتا ہے۔ تو دوستو قربانی کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر جو قربانی کرتا ہے اپنے دل پہ نیت یہ کرے کہ وہ ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی کرنے والا اس نیت سے قربانی کرے کہ صرف اور صرف اسے گوشت حاصل کرنا ہے تو دوستو حقیقت میں اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا یاد رکھیں، حدیث شریف ہے الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا ہمیں برکت اور ثواب بھی ویسا ہی ملے گا۔ تو دوستو ہمیں قربانی اگر کرتے ہیں تو اپنی نیت کو درست رکھنا چاہیے، اپنی نیت کو اچھا رکھنا چاہیے، تاکہ ہم جب قربانی کر رہے ہیں تو ہمیں اس قربانی کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ضرور حاصل ہو جائے۔ اور اگر گوشت حاصل کرنا مقصد ہے تو دوستو یاد رکھیں یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے، جس غلطی کی وجہ سے ہماری قربانی قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی عمر شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ شریعت نے جن جانوروں کی جتنی عمر مقرر کی ہے وہ تو جانور کے اندر اتنی عمر ہونی لازمی ہے، ضروری ہے۔ اگر اس عمر سے کم کے جانور ہم نے قربان کیے تو دوستو ہماری قربانی قبول نہیں ہوگی، ہماری قربانی جو ہے قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ تو دوستو آپ یہ جان لیں کہ بکرا یا بھیڑ وغیرہ جو ہوتے دمبا ہوتے ہیں دوستو، ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کی عمر کم سے کم 1 سال کی ہونی چاہیے۔ 1 سال سے اگر 1 دن بھی کم ہے تو قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں دمبا کا 6 مہینے کا بچہ اگر دور سے دیکھنے میں 1 سال کے برابر لگتا ہو تو دمبے کے 6 مہینے کے بچے کی قربانی ہو سکتی ہے۔ دوستو اس کے علاوہ بکری وغیرہ، بکرا وغیرہ یا بھیڑ کی عمر کم سے کم 1 سال ہونی ضروری ہے، اس سے اگر کم ہے تو دوستو قربانی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی بڑے جانور جیسے کہ گائے، بھینس وغیرہ تو دوستو ان کی عمر کم سے کم 2 سال کی ہونی ضروری ہے، 2 سال سے اگر کم ہوں گے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اور اگر اونٹ ہے تو اونٹ کی عمر کم سے کم 5 سال ہونی ضروری ہے، اگر 5 سال سے کم عمر کے اونٹ کی قربانی کی جائے تو دوستو یہ قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو دوستو آپ نے تیسری بات بھی جان لی۔ چوتھی چیز آپ جان لیں کہ اگر قربانی بڑے جانور کی کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں گوشت کے جو 7 حصے 3 حصے کیے جاتے ہیں دوستو، تو یہ گوشت جو نکلے اس گوشت کو 7 حصے داروں میں برابر برابر تقسیم کرنا چاہیے۔ اب اگر کسی کو کم کسی کو زیادہ حصے مل رہے ہیں تو ایسی صورت میں 7 میں سے 7 کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ اگر بڑے جانور کی قربانی ہے تو اس میں جتنا گوشت نکل رہا ہے
उन तमामी गोश्त के साथ हिस्से करना ज़रूरी है। पूरे गोश्त के साथ हिस्से किए जाएं और एक एक हिस्सा उनके मालिक के हवाले कर दिया जाए। दोस्तों अगर किसी को कम किसी को ज़्यादा हिस्सा बनाया गया दिया गया तो ऐसी सूरत में दोस्तों किसी की भी कुर्बानी काबिल कबूल नहीं होगी। ये अलग बात है कि हिस्सा लेने के बाद अब अगर कोई शख्स चाहे तो अपने पूरे हिस्से को किसी दूसरे को दे सकता है, या अपना पूरा गोश्त गरीबों में बांट सकता है, या चाहे तो अपने घर में भी रख सकता है, चाहे तो अपने घर में बना के दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को खिला भी सकता है। तो दोस्तों अपना हक पाने के बाद हक वाला अपना हक जिसे चाहे दे दे, मगर उसकी इजाज़त के बगैर, उसकी मर्जी के बगैर अगर हिस्से में कमी ज्यादती की गई, बराबर बराबर हिस्सा न लगाया गया, तो दोस्तों ऐसी सूरत में किसी की भी कुर्बानी काबिल कबूल नहीं होगी। आखिरी और पांचवी चीज़ आप याद रखें, कुर्बानी अगर शहर में की जाए, कुर्बानी अगर शहर में की जाए तो शर्त यह है, ज़रूरी यह है कि कुर्बानी नमाज ईद उल अज़हा के बाद होनी चाहिए। अब अगर कोई शख्स शहर में ईद उल अज़हा की नमाज से पहले कुर्बानी कर ले तो दोस्तों उसकी कुर्बानी काबिल कबूल नहीं हो सकती है। उसकी कुर्बानी नहीं हुई, उसे दूसरे जानवर की कुर्बानी देनी पड़ेगी। हाँ, ये अलग बात है देहात में जहाँ की ईद उल फित्र या ईद उल अज़हा की नमाजें नहीं होती हैं दोस्तों, चूँकि देहात में ईद उल अज़हा की नमाज नहीं होती, वहां पे कायम नहीं की जा सकती, लिहाजा देहात में अगर किसी ने नमाज ईद उल अज़हा से पहले अपनी कुर्बानी कर ली तो दोस्तों ऐसी सूरत में उनके लिए कोई खराबी नहीं। देहात में ईद उल अज़हा की नमाज से पहले भी कुर्बानी की जा सकती है, मगर शहर में ईद उल अज़हा से पहले अगर नमाज से पहले किसी ने कुर्बानी कर दी तो दोस्तों उसकी कुर्बानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मकबूल नहीं हो सकती है। तो दोस्तों ये 5 गलतियां थी जिन गलतियों से हमें बचना चाहिए अगर हम और आप भी कुर्बानी करते हैं तो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम तमामी मुसलमानों को भी अपनी रज़ा के लिए, अपनी खुशनुदी के लिए, हमें अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अपनी रज़ा के लिए हम सबको भी कुर्बानियाँ करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल में अगर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।